اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اینیمل نیکسس۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد فیاض قمر ہے۔ آج کے ہمارے گیسٹ بہت ہی رینونڈ پریسٹیجیس پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ اریجو صاحب ہیں۔ میں ان کی طرف چلوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا مکمل تعارف پیش کیجیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو فیض قمر صاحب کا بہت بہت شکریہ فار پرووائڈنگ می دس اپرچونیٹی ٹو ٹاک ٹو یو فار اینیمل نیکسس اینڈ سرٹن ادر پرپزز ایز ویل۔ نام تو آپ نے میرا لے لیا، ڈاکٹر عبداللہ اریجو۔ نام تو والدین نے عبداللہ رکھا تھا، سر نیم میرا اریجو ہے، کیونکہ سندھ کے لوگ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ سر نیم لگاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو عبداللہ اریجو میرا نام ہے۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ڈاکٹوریٹ کا کریڈٹ ملا، تو اس کی وجہ سے وہ آگے نام کے پروفیسر بھی لگ گیا، پھر ڈاکٹر بھی لگ گیا۔ تعلق میرا مونجو دڑو سے۔ اب یہ چیز تھوڑی واضح کرنی پڑے گی کہ مونجو دڑو سے کیسے۔ مونجو دڑو لاڑکانہ سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جسٹ ایٹ دا ڈسٹینس اوے فرام مونجو دڑو 3 کلومیٹرز کی ڈسٹینس پہ میرا گاؤں ہے۔ وہ بھی ہمارے سر نیم کے حساب سے اریجا ولیج کہلاتا ہے، تو وہاں میری پیدائش ہے۔ ابتدائی تعلیم پرائمری ہو گئی اور مڈل کی تعلیم ہو گئی، وہ ساری میں نے اپنے اس گاؤں میں حاصل کی جہاں پر جب میں پڑھتا تھا تو پورے گاؤں میں کسی کے پاس کوئی گھڑی نہیں تھی۔ گاؤں کے اندر جو اسکول تھا وہ میری پھوپھی نے قائم کیا تھا انگریزوں کے زمانے سے۔ 7 روپے تنخواہ ملتی تھی، اور وہ خود بھی پڑھاتی تھی اور ان کی ساری بیٹیاں بھی پڑھاتی تھیں۔ جی ماشاءاللہ۔ وہ نہ تو بوائز اسکول تھا نہ گرلز اسکول تھا، بس وہ اسکول تھا۔ اور چھٹی کا تناسب یہ تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، تو پھوپھی کہتی کہ آپ دیوار جو ہے اسکول کی، اس کا سایہ دیکھیں، اگر زمین پہ 2 بالش ہے تو 1 بج چکا، اس کا مطلب ہے چھٹی کا ٹائم ہے۔ یوں ہماری چھٹی ہوتی تھی۔ صحیح ہے۔ اسکول جھاڑو میں نے کئی بار لگایا باری پہ۔ آج کل کے اسٹوڈنٹس کے تو بڑے ماشاءاللہ مزے ہیں، وقت کی بات ہے، میں اس کو مزہ نہیں کہوں گا، اس زمانے میں فیسلٹیز کم تھی تو وہ ویسا ہی ہوتا تھا۔ جی۔ تو مڈل اسکول تک میں نے تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ عجیب قسم کا اسکول تھا، بیچ میں دوپہر کے 2-2.5 گھنٹے کا آرام ملتا تھا، شام کو پھر اساتذہ کے پاس واپس جانا ہوتا تھا۔ تو جو صبح کو پڑھاتے تھے اس کی شام کو ریویژن ہوتی تھی، اور مغرب کی اذان سننے کے بعد ہم اپنے گھروں کو واپس آتے تھے۔ یہ تھی ڈیڈیکیشن ٹیچرس کی۔ ڈاکٹر صاحب سوری آپ کو میں انٹرپٹ درمیان میں کر دیا۔ آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ایک واقعہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور میرے ناظرین اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک پروفیسر ہیں اور ایک آئیکن ہیں ہماری انڈسٹری کے لیے۔ آپ کی اگر میں تھوڑا سمجھنا چاہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ کی زندگی کے پروس اینڈ کونز کیا ہیں، کیا آپ فیل کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، اس لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے بارے میں؟ اس سوال کا پہلا حصہ کہ میں نے زندگی کے نشیب و فراز کیسے دیکھے، میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ جی۔ میں جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، جس سماج سے تعلق رکھتا ہوں، وہ انتہائی بیکورڈ قسم کی سوسائٹی تھی۔ بس والدین کی خواہش تھی کہ ہم تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ تھا بھی نہیں، نہ والدین کے حصے میں کوئی زمین تھی کہ کھیتی باڑی کر سکیں۔ جی۔ بس تعلیم ہی تھی جس کے اوپر ہمیں لگایا گیا، تو وہ ہم نے حاصل کر لی، اور بڑی محنت سے اور بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ حاصل کی۔ میں اپنی ابتدائی زندگی کے 2-3 واقعات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جی ضرور، وہ ایسے ہوں جو ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئیں۔ جی جی سر، سب سے پہلے تو میں نے جب گاؤں سے مڈل پاس کیا تو پھر مجھے گاؤں کے برابر میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا باکرانی، جی، تو وہاں سے 9th کرنے کا موقع ملا، پر I was not satisfied with the education over there in that school. تو I wanted to go to another school، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے فلاں اسکول میں داخلہ لینا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ جی۔ تو
سفارش تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ والدین کسی کے سامنے ہماری جا کے سفارش کریں. اب ان کو یہ پتہ تھا کہ نہیں تھا کہ سفارش کیا بری ہوتی ہے کیا بلی ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، جی لیکن یہ کنسیپٹ تھا کہ والدین کسی کی طرف جا کر اب اپنے بچوں کی سفارش کریں گے. تو میرے والد نے کہا کہ بیٹا آپ کو ایڈمیشن چاہیے، جی آپ ایڈمیشن لے لیں، اگر نہیں ملتا تو پھر دیکھ لیں گے. صحیح ہے. تو میں چلا گیا ایڈمیشن لینے کے لیے. گاؤں کا ایک سید تھا، اس کو ساتھ میں لیا میں نے کیونکہ وہ اس اسکول کے پڑھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے ہیڈ ماسٹر کے پاس لے کے گئے، اور ہیڈ ماسٹر صاحب، اس زمانے میں ہیڈ ماسٹرز کا ٹرینڈ ہوتا تھا کہ ڈان اخبار کے سوا کوئی اخبار کو ہاتھ نہیں لگاتے. جی صحیح. اور ہمارے ہیڈ ماسٹر ہمیں پرسی بھی پڑھاتے تھے اور انگلش بھی پڑھاتے تھے. اور ڈان اخبار مطلب وہ ان کی آئیڈینٹی ہوتی تھی ہیڈ ماسٹرز کی کہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر مانا ڈان تو ضرور پڑے گا. جی بالکل ٹھیک. تو میں نے ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ سر میں میٹرک میں داخلہ لینا چاہتا ہوں. میری ساری بات سننے کے بعد انہوں نے اخبار کے پیجز پلٹ کر پھر مجھے کہا کہ نوجوان ایک شرط ہے، ایڈمیشنز کا پروسیس ہو چکا ہے، 2-3 مہینے ہو چکے ہیں، کریکولم کافی آگے ہم لے کے جا چکے ہیں، پتہ نہیں تم نے پچھلے اسکول سے کتنا پڑھا ہوا. تو ایسا ہے کہ تمہارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اگر اس ٹیسٹ میں تم پاس ہو گئے تو تمہیں ہم داخلہ دیں گے. بالکل صحیح. تو پھر انہوں نے، یہ میں آپ سے بات کروں 1978 کی، جی 1978. سر. اور وہ علامہ اقبال کا سال سیلیبریٹ کیا گیا تھا. ایک شعر کے اوپر تقریری مقابلے کروائے گئے تھے، اور وہ شعر بھی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقریر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے. بل انہوں نے کہا کہ اگر اس شعر کے اوپر انگریزی میں تقریر کرو اور تم ون کر کے آؤ تو پھر تمہارے داخلے کے لیے سوچا جا سکتا ہے. اچھا چیلنج دے دیا انہوں نے. چیلنج دے دیا، مطلب یہ اکیڈمک قسم کا چیلنج جو مجھے اچھا لگا. میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، قسمت آزماتے ہیں. تو 2-3 دن مجھے ملے ایک ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کر مجھے تقریر، میں نے بھی اس میں انپٹ دیا، ٹیچر نے بھی انپٹ دیا، تقریر لکھی ہم نے. اور ضلع لارکانہ میں ہم گئے. پھر وہ بڑے وہ ڈی جے کالج تھا، اس میں کالج کے طلباء و طالبات بھی تھے اور اسکولوں کو بھی تھے. سر اور ناچیز نے اس میں سندھ ٹاپ کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے تو مجھے وہیں اپریشیٹ کیا. پھر اگلے دن جب میں اسکول پہنچا، کیونکہ اب تو داخلہ میرا حق بنتا تھا، جی تو انہوں نے کہا کہ داخلہ آپ کو ہم نے کل ہی دے دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ اسمبلی میں تشریف لائیں، تھوڑی سی بات کرنی ہے. تو میں بھی اسمبلی اس زمانے میں ہوتی تھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ پوئم پڑھتے تھے. پھر وہ پاک سرزمین شاد باد ہوتا تھا. وہ ہوا جب جی تو صاحب نے سب کو رکنے کے لیے کہا، اور انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا کہ یہ نوجوان ہے، فلاں ولیج سے آیا ہے اور انہوں نے سندھ ٹاپ کیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو جو وعدہ کیا تھا داخلے کا، اس کو داخلہ ہم دے رہے ہیں. صحیح. تو اس طرح سے پھر مجھے وہاں داخلہ ملا. جی میں نے میٹرک کیا، کارخانہ سے میں نے انٹر کیا، پھر سندھ یونیورسٹی سے میں نے بی ایس کیا، کراچی یونیورسٹی سے پھر میں نے ماسٹرز کیا. جی اور ماسٹرز کرنے کے 8 دن تک میں ماسٹرز کیا، اس کے بعد 8 دن تک میں بیروزگار. جی 9ویں دن پہ میں نے پاکستان ایئر فورس بیس مسور پہ جا کے، اب آپ دیکھیں ایک دیہاتی بندہ جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس اسکول میں پڑھتا ہے جس میں کوئی گھڑی نہیں ہے، جس کے اندر پاکستان ایئر فورس، جی وہاں پر مجھے بایولوجی کا انسٹرکٹر لگایا گیا اور 2 سال تک میں نے پاکستان ایئر فورس پہ پڑھایا. بالکل صحیح. اور مین وائل جو ہے پھر مجھے مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ سر میرا فیوچر جو ہے وہ یونیورسٹی میں زیادہ مناسب ہے. جی تو پھر انہوں نے مجھے چھوڑا، تو میں نے آپ کی یونیورسٹی جوائن کی. جی یہ بات ہے 1988 کی، 22 دسمبر 1998 کی. جی اور پھر منزل آگے کی طرف جاتی ہے. پھر اصل میں میرا جو خون ہے، جو میرا گوشت ہے نا، جی وہ ٹیچنگ کے لیے بنا ہے. اس کے علاوہ کچھ جانتا بھی نہیں اور میں جاننا چاہتا بھی نہیں. میری اگلے دن کلاس ہوتی ہے تو رات کو مجھے آخری جو رات کے گھنٹے ہوتے ہیں اس میں نیند نہیں آتی کہ کل کو میری کلاس ہے. جی میں نے 33 سال میں یہ انٹرویو میں دے رہا ہوں، سب لوگ سن رہے ہیں،
میں نے 33 سال میں آج تک ایک کلاس نہیں چھوڑی. ماشاء اللہ. what the بیچ میں teacher you ایسا بھی are sir. ٹائم آیا کہ مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا نروس پرابلم ہو گئی تھی وہ گال بلیڈر کے آپریشن کے بعد. تو آئی کوڈ ناٹ واک وداؤٹ دا سپورٹ آف سم باڈی. تو میں وہ بیساکھیاں لے کر کلاس میں پہنچ جاتا تھا. کلاس میں نے کبھی نہیں چھوڑی. ماشاء اللہ. کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں غفور الرحیم تو میرا مالک ہے ہی صحیح, جی لیکن اگر کوئی بخشش ہوگی اور آگے سیدھا رستہ نظر آتا ہے تو محض اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ کلاس میں نے کبھی نہیں چھوڑی. ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہوں گا, یہی والا میرا خیال ہے میرا اور آپ کا مشن بالکل سیم ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے اور وہ ٹیچنگ اور خدمت کر کے لینا ہے. ہم نے انسانوں کی اور جانوروں کی خدمت کرنی ہے اور اس خدمت کا صلہ اللہ سے لینا ہے. جی سر پڑھانے سے جو ہمیں سیلری ملتی ہے اس میں سے میں کھاتا ہوں, میرے بچے کھاتے ہیں, جی تو میں اپنے بچوں کے پیٹ میں دوزخ کا ایندھن نہیں ڈالوں گا نا. بالکل ٹھیک. اب آپ دیکھیں, اب مجھے یہ پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, ہم پروفیسرز جو ہیں فل پروفیسر 6 ڈیجٹس میں ہمارا سیلری ہے. جی اس کو پر ڈے کے حساب سے آپ ڈیوائڈ کریں تو جتنی سیلری ہماری بنتی ہے اگر ہم اس کے ایکول ان پٹ نہ دیں تو پھر ہمارے ٹیچر بننے کا کیا فائدہ. بالکل اللہ ایگری. تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لیں گے, نیکی بھی ہوگی تو بھی حساب ہوگا. دنیا دو چیزوں پر قائم ہے نا, ریوارڈ اور پنشمنٹ کا مرساد. جی بالکل صحیح. جی بالکل صحیح. ریوارڈ ہے اور دوسری پنشمنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی سوری میں آپ کی بات ہی کو آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیں اب اللہ نے ہمیں ایک رول دیا ہے جو نبیوں والا پیشہ ہے, ایز اے ٹیچر ایز اے معلم ہمیں بنایا. تو اور ہمارے پاس سارے پروفیشنل پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ڈی وی ایم اور اینیمل سائنسز اور زولوجسٹ, یہ سب لوگ. تو اگر ہم ان کا کیریئر ڈیولپ کر دیں, ان کو زندگی میں کھڑا ہونا سکھا دیں, یہ اپنے خاندان کے لیے روزگار کا سامان پیدا کر لیں, تو میرا خیال ہے یہ ہمارا بہت بڑا کیریئر ہے. اور آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اس میں محنت کی ہوئی ہے, بہت سارے لوگوں کی زندگیاں پروفیسر اریجو صاحب نے بنائی ہوئی ہیں. تو کوئی اگر یادگار واقعات اس طرح کے سنا سکیں تو وہ بڑا مزے کی بات ہوگی میرے لیے. سر اچھا میں اپنے متعلق بتاؤں یا اس ٹاپک پہ بات کروں کہ کیریئر کو کس طرح سے بندہ امپروو نہیں, کر میں چاہ رہا ہوں سکتا کہ ہے. جو آپ نے خود سے کیا ہو اور ایک یا دو ایسی ایگزامپل جو آپ کو یاد پڑتی ہوں. سر دیکھیں آپ کا انٹینشن ٹھیک ہونا چاہیے. جی اللہ تعالیٰ مستقل اسباب ہے, جی وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے. میں آپ کو ایمان سے بتاتا ہوں کہ جب میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا جی تو میرے دل میں کسی کالج میں زیادہ سے زیادہ جا کر لیکچرر بنوں گا, اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر ریٹائر کروں گا, اللہ اللہ خیر اللہ. جی لیکن یہ جو محنت کا جذبہ ہے وہ میرے دل میں ہمیشہ سے تھا. جی تو جب میں یونیورسٹی میں آتا ہوں تو مجھے ایسی ایسی اپرچونیٹیز ملتی ہیں جس کا میں تصور نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر جی ٹیچنگ کے ساتھ مجھے یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی کافی کام کرنے کا موقع ملا. جی بالکل. میں ہاسٹل وارڈن بنا, ہاسٹل ڈپٹی پرووسٹ بنا, ہاسٹل پرووسٹ بنا 2 سال, 2 مرتبہ جو ہے پبلک ریلیشن آفیسر بنا, 2 مرتبہ ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بنا. اور نہ صرف بنا لیکن اس دوران جو میں نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لکھے وہ ملینز کے اندر جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی فنڈنگ ہوئی اور وہ میرا یونیورسٹی کے اندر کنٹریبیوشن ہے. آئی ایم ناٹ دا اونلی ون, دوسرے دوست بھی اس ٹیم میں شامل ہیں, لیکن ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی جو ہے وہ سرو کرنے کا موقع ملا. پر سیٹسفائی میں ہمیشہ اپنے ایجوکیشن کی طرف ہوں. میری میٹنگ ہوتی ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ بھئی میری کلاس ہے, آئی ایم سوری میں بعد میں واپس آؤں گا لیکن میں اپنی کلاس نہیں چھوڑ سکتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو پھر قمر صاحب پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایک امریکن ٹیم آتی ہے اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی ہم آپ کو ٹوفل کیا ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی کاؤنسلنگ کروائیں گے, پھر آپ کا ٹیسٹ لیں گے, پھر اسلام آباد میں آپ کا ٹریننگ ہوگا, پھر آپ کو فارن کا اسکالرشپ دیا جائے گا. جی تو وہ 2 گھنٹے کا سیشن تھا. 2 گھنٹے کے سیشن کے اختتام پہ ٹیسٹ لیا گیا تو I was one and only ماشاء اللہ. in that test and I was sent to Islamabad for 3 months training. شادی میری تھی نہیں تو بابی سے کہا کہ بھئی کپڑے وپڑے تھوڑے مجھے دے دیں بیٹ میں بند کر کے. صحیح. تو چل گئے اسلام آباد اور پہلے دن اسلام آباد میں بھی ہم سے ٹیسٹ لیا گیا, یہ کہہ کر کہ بھئی ہم ٹیسٹ لے کر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون کس لیول پہ ہے تاکہ آپ کی جو کلاسز ہیں وہ اس حساب سے ارینج کی جائیں گی.
تو جی ٹیسٹ ہوا، پھر ہوٹل میں جانے کے لیے کہا گیا، اور کہا گیا کہ اگلے دن آ کر نوٹس بورڈ پہ اپنا نام دیکھیے گا اور آپ اپنی کلاس میں چلے جائیے۔ صحیح اگلے دن ڈاکٹر آریجو پہنچتا ہے امریکن سینٹر، سر سب لوگ اپنے اپنی کلاسوں کی طرف جا رہے ہیں. I was only alone in Miranda looking for my name on the list which جی was missing. جی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ ٹنڈو جام سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد پہنچا ہے، لسٹ میں نام نہیں ہے، اور پیچھے کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے جی وہ آپ کو الگ ہی پیرامیٹرز پہ ایویلویٹ کرتا ہے، بالکل الگ صحیح فرما رہے پیرامیٹرز پہ ہیں، صحیح ایویلویٹ فرما کرتا رہے ہے. اگر آپ کر گزرے تو کہیں گے دیکھو اترا رہا ہے، ہیں جی اور اگر آپ نہ کر گزرے تو کہیں گے تھا ہی نہ لائے. تو یہ ساری کیفیتوں کو میں جانتا تھا. اور زندگی میں نے صرف کریکولم نہیں پڑھا، ادب پڑھا ہے، سائنس پڑھی ہے، سوشیولوجی پڑھی ہے. حالانکہ بندہ تو میں سائنس کا ہوں، جی لیکن ادب سے بڑا شغف ہے، شاعری سے بڑا شغف ہے. کافی ماشاء اللہ، سارے شعراء کا کلام مجھے اگر 10-20% نہ صحیح تو 15% تو یاد ہوگا بالکل صحیح، الحمدللہ. بالکل صحیح. تو ایک خاتون آئی میرے قریب، انہوں نے میرے سے نام پوچھا کہ آپ مسٹر عابد ہیں؟ میں نے کہا جی میں مسٹر عابد ہوں. جی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے پاس آئیے. وہ مجھے اپنے آفس میں لے کے گئی اور ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھما دیا. جی کہنے لگے کہ کل جو آپ نے ٹیسٹ دیا تھا اس میں جی آپ نے کوالیفائی کرتا ہے، آپ کو 3 مہینے یہاں ٹھہر کر ٹریننگ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی یہ آپ کا ٹکٹ اور یہ آپ کا جو ہے فارن کا فنڈنگ، آپ اپنا ٹنڈو جام واپس چلے جائیے. اچھا تو آپ اندازہ لگائیں کہ میرے لیے وہ گھڑی کتنی خوش قسمت گھڑی ہوگی اور میری کیا فیلنگس ہوں گی. بالکل صحیح. خیر پھر میں گیا انگلینڈ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. میری مسز وہاں پہلے سے فزیولوجی بائی کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی برٹش کاؤنسل کی اسکالرشپ پہ، جی اور میں گیا ورلڈ بینک کی اسکالرشپس پہ. بالکل ٹھیک. اور 2.5 سال پر میں نے تھیسس سبمٹ کر کے جمع کی، اور 3 سال کا مدعا پورا ہونے سے پہلے میں واپس ڈگری لے کر آ گیا الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جدو جہد کرے نا تو آپ کو ریوارڈس ملتے رہتے ہیں. پھر میں لیکچرر سے اسسٹنٹ پروفیسر، پھر ایسوسیٹ پروفیسر، پھر پروفیسر، جی اور یہ کامیابیوں کا سلسلہ چلتا رہا. تو میں جتنے بھی ہمارے طلباء و طالبات ہوتے ہیں جی ان سے میرا یہی مشورہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک کیریئر ہوتا ہے. جی شرط یہ ہے کہ آپ گیو اپ نہ کریں. ایگزیکٹلی. انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، جی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے صحیح نہیں ہوا کیونکہ بجلی نہیں تھی، جی یہ اس لیے صحیح نہیں ہوا کیونکہ گرمی تھی. بھائی بجلی بھی نہ ہو، گرمی بھی نہ ہو، جب آپ کچھ کر گزرے تو مانیں گے نا. جی سراؤنڈنگ ساری چیزیں آپ کی سپورٹ میں، اور پھر آپ نے کچھ کر دکھایا، تو یہ کیا کامیابی ہے؟ کامیابی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد سارے بایوٹک فیکٹرز آپ کے حق میں نہ ہوں، اور پھر بھی آپ ایک چیز کر گزرے، اسی کو کامیابی کہتے ہیں. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ شکر ہے پھر اس طرح کی یہ کامیابی ملی. پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ میں کنونشنل ٹیچنگ تو کر رہا ہوں لیکن دس از ناٹ دا کنٹریبیوشن. بالکل صحیح. تو پھر میں نے مائنڈ چینج کیا. تو میں ریسرچ پیپرز تو میرے اس وقت الحمدللہ 1 سینچری سے زیادہ ہو چکے ہیں، ماشاء لیکن میں اللہ. نے سوچا کہ پریکٹیکل مینیول اور بکس اسٹوڈنٹس کے لیے لکھنی چاہیے، کیونکہ وہ جو امپورٹڈ بکس ہوتی ہیں ٹیکسٹ بکس کافی مہنگی بھی ہیں اور اویلیبل بھی نہیں ہیں. صحیح. 5 کتابیں میں نے ماشاءاللہ پبلش کروا لی. 2 جو ہے وہ پریکٹیکل مینیول جو ہے وہ پبلش کروائے، اور وہ میری یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں، دوسری یونیورسٹیز میں بھی پڑھائے جاتے ہیں. یہ انٹمالوجی کا مینول تو آپ نے مجھے گفٹ بھی کیا تھا، اور وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتا ہوں جی اس کو، اور بڑا ونڈرفل لکھا ہوا ہے آپ نے. بہت بہت شکریہ. اینٹمالوجی ہے، پروٹوزولوجی ہے، ہیلمنتھولوجی ہے، اور اس کے ساتھ چونکہ فشریز اور ایکوا کلچر کا سبجیکٹ میری فیکلٹی میں کوئی اور نہیں پڑھاتا 2006 سے لے کر جب یہ آیا تھا. تو میں نے اس پہ ایک فشریز اور ایکوا کلچر کی کتاب لکھی جس کے 2 والیوم چھپ چکے ہیں. ایک ختم ہو گیا، پھر ہم نے دوسرا چھپوایا. میں نا سر سوری درمیان میں کٹ کر رہا ہوں. یہی جو آپ کا نالج اور سکلز ہیں، یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے، فارمرز ہیں جو ریئل ٹائم میں یہ کام کر رہے ہیں، ان کو آسان لفظوں میں ہم سمجھا پائیں کہ پروٹوزولوجی کیا ہے، انٹمالوجی کیا ہے، کس طرح سے کون سی ڈیزیزز ہیں، کس طرح اس کو کنٹرول کریں گے تو کتنا منافع ہوگا، ایکوا کلچر کے بارے میں. تو میں آپ سے ملٹیپل سیریز چاہتا ہوں جی، جو ہمارے فارمرز کی ریکوائرمنٹ ہوں اور جو ہمارے ینگ ویٹس کی ریکوائرمنٹ ہو.
मोर देन मोस्ट वेलकम सर। मैं इसमें देखिए ना, मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिखा जो यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड से मैंने कोऑर्डिनेट करके चलाया, जी और उसमें मैं और मेरी टीम के कुछ लोग अमेरिका में जाकर हाई टेक ट्रेनिंग लेकर आए। और आपको ये भी बता दूं कि एक और प्रोजेक्ट जो मैंने, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पे, उस पर मैंने 1 साल के लिए प्रोजेक्ट चलाया। जी तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट, देखो प्रोजेक्ट जब आप चलाते हैं तो एंड यूजर को क्या फायदा पहुंचता है, जब तक वो आप कंसीडर नहीं करेंगे तब तक प्रोजेक्ट को कन्वेंशनल चलाना कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही। मैंने जो टिक को कंट्रोल करने का प्रोजेक्ट चलाया, उसकी अल्दो शोकेसिंग इस्लामाबाद के सेरीना होटल तक भी हुई, इधर उधर सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने कहा कि मेरे एंड यूजर्स को क्या इसका फायदा होगा। तो फिर मैंने सिंधी में जी और उर्दू में छोटे छोटे किताबचे छपवाए, और जब भी मैं रिसर्च के लिए फील्ड में जाता था सैंपलिंग करने के लिए, तो जितने भी लोग थे मैं उन्हें वो देता था फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वो एक तरफ हमारी तरफ से था, जी ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये टेक्स्ट क्या है और इनसे कैसे जान छुड़ाई जा सकती है। और फिर इसकी जान छुड़ाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप मेडिसिन वगैरह पे जाएं, डिपिंग वगैरह पे जाएं, दूसरे भी, लेकिन मैं उनको फिर वो तरीका बताता था जो इकोनॉमिकल हो और उनको मजीद फायदा पहुंचाए। मसलन बायोलॉजिकल कंट्रोल, बिल्कुल ठीक। कि आपके लाइव फिक्स होती हैं, तो आप अगर पोल्ट्री वहां पालें, जी मुर्गियां वगैरह पालें, तो वो ऐसे उनके साफ कर देती वो है मैकेनिकली पिक कर लेंगी उनको, बिल्कुल सही। जी जी सर। तो आपकी टिक्स भी साफ हो जाती हैं जानवरों से, और पोल्ट्री बर्ड्स रखे हुए हैं तो आपको गोश्त भी मिलेगा, आपको अंडे भी मिलेंगे। तो एक तरह से एक सप्लीमेंट्री बिजनेस आपका जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन इस सिलसिले में ये है कि आपको मास्टर्स में जाना पड़ता है। टेबल रिसर्च बहुत आसान है, और एक मरतबा अगर टेबल रिसर्च करने का फन किसी को आ जाए तो वो चलता ही रहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो कोई खिदमत नहीं है डॉक्टर साहब, मेरी नजर। आपको आपको याद है, मैं आपका सबसे बड़ा मदाह इसलिए भी हूं कि आप हमेशा अप्लाइड और प्रैक्टिकल नेचर की बात करते हैं। तो मैं अगली जो बात आपसे शेयर करना की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ चल रही है, और हमें जो अपने कन्वेंशनल तरीके हैं उनको जब तक हम ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, नई इनोवेशन या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हम दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। इस बारे में कैसे आप सजेस्ट करेंगे कि हमारे सिंध का नौजवान, सिंध का फार्मर, सिंध का वेटनेरियन और पूरे पाकिस्तान का, वो किस तरह डिजिटल दुनिया में आ जाए और किस तरह अपने आप को चेंज में लाए? एक जमाना था टीचर्स कन्वेंशनल तरीके से टीचिंग करते थे। जी मार्कर लिया, चाक लिया, बोर्ड पे खड़े हो गए, घंटा भर बात करके चले जाते थे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि एक टीचर बोर्ड पे खड़े होकर कहता है कि जी अमीबा ऐसे 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 होता है, और सामने वाला कहता है मुझे समझ में आ गया। कैसे भाई समझ में आ गया? जी वो पता नहीं किस दिल से कहता होगा कि समझ में आ गया। तो ये टीचिंग जरूर है, जी और कुछ टॉपिक्स पे इस तरह की टीचिंग जो है वो कम्युनिकेबल तो हो सकती है, लेकिन जब आप साइंस पढ़ाते हैं तो आपको विजुअल्स के थ्रू बात करना पड़ती है। बिल्कुल सही। तो यही वजह है कि आपकी जो पावर पॉइंट के जरिए टीचिंग होती है या वीडियो के जरिए जो टीचिंग होती है, उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स को। मुझे मसलन स्टूडेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, पता नहीं मुझे आपसे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, कहते हैं आपका लेक्चर सुनते हैं, इम्तिहान के लिए पढ़ना नहीं पड़ता। भाई क्यों नहीं पढ़ना पड़ता? क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसमें होती हैं। जी अब अगर मैं टिक की लाइफ साइकिल समझाऊं जी और इशारों के नायों में समझाऊं कि ये होता है और ये होता है, फिर एग्स होते हैं, फिर लार्वा होते हैं, फिर प्यूपा होते हैं, एडल्ट होते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी कुछ ऐसी है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एग्जैक्टली एक नई चीज है, जी तो वो नहीं समझ पाएगी। लेकिन अगर मैं वीडियो के जरिए या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के जरिए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो बात समझाता हूँ, और टेक्नोलॉजी तो ऐसी है देखिए, आप मुझसे दोबारा लेक्चर रिपीट करवा नहीं सकते। बिल्कुल सही। लेकिन अगर एक मरतबा मेरी पीपीटी फाइल आपके पास है, लेक्चर रिकॉर्डेड आपके पास है, आप आर्काइव्स में, आप उसको 50 बार सुन सकते हैं, आप उसको 100 बार सुन सकते हैं। ये जो डॉक्टर साहब, मैं आपका इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये भी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है कि आप ही का ये लेक्चर पता नहीं कितने स्टूडेंट्स और कितने फार्मर्स सुन सकेंगे, और वो बार बार इससे आपसे इस्तेफादा कर सकेंगे। जी हाँ, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के अलावा हमारे पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है। आप कन्वेंशनल मेथोडोलॉजीज पे अब ज़्यादा वक्त जिंदा नहीं रह सकते। कंपटीशन का ज़माना है, आपको टेक्नोलॉजी में आना पड़ेगा, और हम आ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस पहले
ہم نے وہ بھی زمانہ دیکھا. میں کالج میں پڑھتا تھا, ایک دفعہ گاؤں میں میں نے کہہ دیا کہ انسان چاند پہ پہنچا ہے, تو اگلے دن مسجد سے اعلان کروایا گیا کہ گاؤں میں کافر آ گیا ہے, وہ بولتا ہے کہ انسان چاند پہ آ گیا. یہ ایک وہ زمانہ تھا. جی لیکن کیا آج کل کے زمانے میں آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو آپ کو ایسے کمنٹ سننے میں ملتے ہیں؟ شاید ملتے ہوں گے, لیکن یہ کہ سوسائٹی بڑی تیزی سے ریولیوشنرائز ہو رہی ہے, اس میں انقلاب آ رہے ہیں, اور لوگ اس کی ٹیکنالوجی کی بلیسنگ سے مستفیض ہو رہے ہیں. مثلا یہ ابھی آپ میرا جو پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوں, اگر میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے تو میں ایک موبائل فون سے بھی آپ کے پروگرام کی ریکارڈنگ کروا سکتا ہوں. بالکل تو صحیح. ٹیکنالوجی آج بھی ٹیکنالوجی ہے, کل بھی ٹیکنالوجی ہے, ہمارا مستقبل ٹیکنالوجی میں ہی ہے. میرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے اگلا یہ تھا کہ آپ ہماری یوتھ کے ایک آئیکن ہیں, پروفیسر ہیں, اور پریکٹیکلی کام کرنے والے ہیں, پریکٹیکلی کام کر کے لوگوں کو بتانے والے ہیں. تو آپ اس بات سے تو پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ ضرورت ہے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کی. تو اب آپ اگر گائیڈ کر پائیں کہ یوتھ اور ہماری انڈسٹری کس طرح اینیمل نیکسس یا ٹیکنالوجی کو استعمال کرے. سر دیکھیں, آج کل تو وہ زمانہ آ گیا جہاں ایک گراسر اپنی گراسری بھی ٹیکنالوجی کے بغیر آپ تک نہیں پہنچا سکتا. صحیح. تو ٹیکنالوجی کے بغیر ہمارا اس معاشرے میں سروائیو کرنا بہت مشکل بھی ہے, اور آگے اگر ہم نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا تو شاید ناممکن بن جائے. جی تو یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے نیکسس کا, یہ ہمارے مطلب معاشرے کے لیے مجموعی طور پر, اور خاص کر کے ہمارا جو ویٹنری کا پروفیشن ہے, آپ کو ڈاکٹر مل جاتا ہے, آپ کو ڈائگنوسس مل جاتی ہے, آپ کو میڈیسن مل جاتی ہے, تو یہ سب ٹیکنالوجی کی وجہ سے مطلب ملٹیپل چیزیں آپ کو ٹیبل پہ مل جاتی ہیں. اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو بہت ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے سے ہمارے پروفیشن میں ایک بوسٹ آئے گا. اور چیز دیکھیں, جب آپ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ایشوز آتے ہیں, اور پھر ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے آپ مختلف قسم کے آپشن سے ایکسرسائز کرتے ہیں, اس سے چیزوں میں بہتری آتی ہے. ہر چیز کو شروع کریں تو اس کی باٹل نیکس ہوتی ہیں, تو یہ ٹیکنالوجی ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گی, اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. لاسٹ چونکہ آپ میری انسپریشن ہیں, اور انسپریشن کو میں سلیوٹ بھی کرتا ہوں, اور آپ کا میں تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں. تو آپ اگر کوئی ٹیک ہوم میسج ہماری آڈینس کو دے سکیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہوگی. ٹیک ہوم میسج. سر ٹیک ہوم میسج میری طرف سے یہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, لیکن لائیو اسٹاک جو اس کا سب سیکٹر ہے, وہ جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے مجموعی طور پر زراعت آل ٹوگیدر وہ نہیں کر پاتی. جی اس میں لائیو اسٹاک کے اندر ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ ہمارے جو اسکیونجرز ہیں, خانہ بدوش قسم کے لوگ ہیں, ان کے پاس بہت سارا لائیو اسٹاک ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی میں بھی 30 سیکنڈز میں بات بتا دوں کہ میں ایک دفعہ بدین کی طرف ریسرچ کرنے گیا تو مجھے ایک خاتون ملی جن کے سامنے کو 200-300 جانور تھے, شیپ تھیں, گوٹ تھیں, اونٹ تھے, اور دوسرے بھی مویشی تھے, لیکن ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی, اور وہ پانی کے لیے جو ہے وہ بیچاری بڑے پریشان تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سارا لائیو اسٹاک آپ کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہے. میں نے کیلکولیٹ کیا کہ وہ تقریباً کوئی 60-70 لاکھ کے قریب جو ہے وہ اس کا ویلیو بنتا تھا. تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں, وہ اسکیونجر ہیں, ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں, پھر پڑاؤ ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ ان کے پاس جو لائیو اسٹاک ہے اس کا کیپٹل ویلیو کیا ہے. تو یہ لوگ اگر کاؤنسلنگ کے بعد اپنا لائف اسٹائل چینج کریں تو یہ بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہوگا. ادروائز وہ جو اسٹیبلشڈ فارمنگ ہے اس کو تو ہم کنٹریبیوٹ کر ہی رہے ہیں, ویٹنرینس میں اپنی خدمات دیتے ہیں, لیکن یہ جو چلتے پھرتے ہمارے لوگ ہیں جن کے لائیو اسٹاک کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, ان کی کاؤنسلنگ کر کے ہم ان کی جو ہے کافی ساری ہیلپ کر سکتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ کے وقت کا. میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے, اور آپ میرے ناظرین کو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.